اس دنیا میں آنے کے بعد ہوش سنبھالنے کے بعد یقیناً انسان پر ہدایت کا اصول اور اس پر قائم رہنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں اور اس میں پہلی دعا بیان کی جاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ دعائیں اور بھی بہت ساری ہیں، انسانی ضروریات بھی بہت ساری تھیں، لیکن سب سے زیادہ جو اہم دعا تھی اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس کا ذکر فرمایا گیا۔ لیکن آج کل ہدایت کا اصول قرآن سے تھوڑا سا مشکل نظر آتا ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں اور اس کو ہم مختلف پروگرام میں بیان بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن شاید جو مختلف کتب لکھ دی گئی ہیں، تفاسیر لکھ دی گئی ہیں، اس میں ایسے اقوال آ گئے یا اس کے بعد روایتیں ایسی ڈال دی گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان پڑھ کر اور زیادہ الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ الجھن میں شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی الجھن کو دور کرنے کے لیے ہمارے ادارے نے اہتمام کیا ہے اور مفتی صاحب کی خدمات لے رہا ہے۔ مفتی صاحب اپنے ماشاءاللہ سہل انداز سے تدریس فرماتے ہیں اور یہ جتنے شکوک و شبہات قرآن کی تفسیر کے حوالے سے پڑھتے ہیں وہ سارے انشاءاللہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں، مفتی صاحب سے پڑھنے کے متمنی ہیں، قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی بولی سمجھنا چاہتے ہیں، تو آئیے آپ ہمارے کورس جوائن کر لیجئے۔ اچھا سر، سوالات بہت سارے جمع ہو جاتے ہیں، جو اہم سوال ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور موضوعات بھی بڑے حساس ہوتے ہیں۔ تو آج ایک بھائی کا سوال ہے، انگلینڈ سے یہ کر رہے ہیں، آج کل کے دور میں بالخصوص، پرانے دور میں بھی ایسا تھا لیکن آج کے دور میں کچھ یہ معاملات زیادہ ہیں، اگر ایک خاتون پسند آ جاتی ہے کسی مرد کو، اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے، یہ معاملہ کیسا ہے؟ یا اسی طریقے سے اگر خاتون کو ایک مرد پسند آ جاتا ہے تو یہ معاملہ کیسا ہے؟ شریعت نے اس پر ہماری کوئی گرفت کی ہے یا دروازہ بالکل بند کر دیا ہے یا پابندی لگائی ہے کہ جناب ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ اس کی ذرا تھوڑی وضاحت کیجیے۔ دیکھیے، کسی بھی شخص کی ہو، چیز کی ہو، محبت کا دل میں آ جانا یا اس کی طرف کھنچاؤ محسوس ہونا، یا ہم بولیں کہ دل کے اندر ایک ویلیو پیدا ہو گئی، قدر پیدا ہو گئی ہے، اس کے اندر تو کوئی قابل گرفت چیز نہیں ہوتی ہے جب تک انسان اپنے اختیار سے کسی غلط راہ کو نہ چنے۔ صحیح۔ اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ انسان جو بھی ہے اس کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، کچھ افعال ایسے ہیں جسے کہا جاتا ہے اختیاری، صحیح، کچھ افعال ایسے ہیں جسے غیر اختیاری کہا جاتا ہے۔ تو کسی کے دل میں محبت آ جائے، اس میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ آپ کو کوئی نظر آیا اور آپ کو اچھا لگا، چاہے ظاہری حسن کے اندر، چاہے اس کے اخلاق کے اندر، اور آپ کے دل کے اندر ایک جگہ بننا شروع ہو گئی، یہ اختیاری چیزیں کچھ نہیں ہوتی۔ تو جو بھی چیز غیر اختیاری ہوتی ہے اس پر ہمارے دین اللہ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں جا بجا ذکر فرمایا، جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کا حکم آیا کہ آپ نے اب ازواج نکاح کی جب پابندی لگائی، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ کسی کا بھی اب حسن متعجب لگے آپ کو تو نہیں، پھر بھی اجازت نہ دی گئی۔ لیکن اس لفظ سے اشارتاً بھی نہ بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان ہے، اس کے دل کے اندر جو فیلنگز ہیں اس کے اندر اختیار نہیں ہوتا ہے۔ تو جو بھی غیر اختیاری افعال ہوتے ہیں، غیر اختیاری فیلنگز ہوتی ہیں، اس میں گرفت نہیں ہوتی۔ ہاں، اس فیلنگ کے آنے کے بعد اگر میں کسی رستے کو غلط اختیار کرتا ہوں، کوئی غلط قدم اٹھاتا ہوں، اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے مواخذہ ضرور ہوگا۔ اور یہ محبت کے علاوہ نفرت کا بھی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کے لیے ایک نفرت کا مادہ دل میں جاگتا ہے۔ تو غیر اختیاری طور پر اگر نفرت کا مادہ جاگے، قابل گرفت نہیں ہوگا۔ لیکن میں اس پر وہ جو مادہ اگر پیدا بھی ہو رہا ہے، میں کوئی غلط قدم اٹھا دوں، کسی کی غیبتیں کرنا شروع کر دوں، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کروں، یہ ایسی چیز ہے جو قابل گرفت ہوتی ہے۔ تو اس کو ہمیشہ یوں سمجھیے گا، اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے بھی بڑے اچھے انداز میں سمجھایا۔ اپنی ازواج سے نبی پاک علیہ السلام بالکل عدل فرمایا کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے مولا، کہ جس چیز میں میرے اختیارات ہیں میں اس میں عدل کرتا ہوں، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں میرا اختیار نہیں ہے، اور وہ ہے دل، کہ کسی کے لیے زیادہ محبت اس دل کے اندر آنا، کسی کے لیے اس قدر نہ آنا، اس میں میرا اختیار نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام بھی اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ان معاملات میں میری گرفت نہ کرنا۔ تو بس یہ چیز ہے، اس کو اسی طرح سمجھیں گے، سمجھ آ جائے گی۔ اچھا سر، یہ تو چلیں آپ نے جواب دے دیا ہے، اب میں تھوڑا اس میں سے ٹویسٹ لے کر آتا ہوں۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی شادی جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہوا کرتی تھی، بات کے ادوار میں بھی چلتی رہی۔ آج کے دور میں بھی بہت زیادہ کمیونٹی ایسی ہیں جس میں 2 شادیاں 3 شادیاں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایمانی کامل جو ہے نا وہ 2-3 شادی پر ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں، ایک شادی سے دوسری شادی کی طرف جانا بالکل معیوب سمجھا جاتا ہے، یا ایک شادی کے بعد دوسری کی طرف نگاہ یا دل میں محبت کا آ جانا بہت ذرا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ صحیح، اس کا تعلق عرف سے ہوتا ہے۔ آپ کس ماحول میں رہتے ہیں، کس معاشرے میں رہتے ہیں، اس کا بہت زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے۔ صحیح۔ آپ پاکستان ملک کو ہی دیکھ لیں، اگر آپ یہاں سندھ کے علاقوں میں چلے جائیں اور وہاں اگر آپ رہیں یا وہیں
وہیں پر پلے بڑے ہوتے تو دوسری شادی یا تیسری شادی نہ تو عیب سمجھا جاتا ہے بلکہ ہر دوسرا شخص آپ کو ایسا ہی ملے گا. اسی طرح بلوچستان کے بہت سے ایریاز میں آپ چلے جائیں, اسی طریقے سے آپ جو پٹھان بھائی ہیں ہمارے, ان کے اندر بھی بہت سے ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر دوسری شادی شاید پہلی ہی زوجہ جو ہے وہ پسند کروا دے. تو یہ ذرا ماحول کا بھی اس میں بڑا دخل ہوتا ہے. دوسری بات آپ نے جو ذکر کی کہ صحابہ کرام کے دور میں بھی ایک سے زیادہ شادیاں ہوتی, ایسا کوئی عام صورتحال نہیں تھی. اچھا, عام صورتحال نہیں ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے بھی بڑا سخت حکم ہے, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اور عدل کا جو معاملہ ہے وہ نساء کے درمیان یہ بہت ہی مشکل معاملہ ضرور ہوتا ہے. لہٰذا یہ ضرورت پر ایک انحصار کرتا ہے, کسی کی ضرورت ہے, کسی کو کچھ اور مسائل ہے, ورنہ عمومی حالت یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی, اور وہ قرآن میں ذکر کی اسکن انت وزوجک الجنہ, حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہیں. تو اگر تو تعدد ازواج کوئی اصل حیثیت رکھتی تو یہ ازواج ہوتا, زوجہ نہ ہوتی. تو اصل نہیں ہے, لیکن یہ کہ نہ تو صحابہ کرام کے دور میں عمومی مسئلہ تھا, یہ بھی نہیں کہنا چاہیے, کوئی کرتا بھی تھا, کرنے بھی اللہ تعالیٰ نے ممانعت نہیں فرمائی ہے. اگر فتنہ نہ ہو, فساد نہ ہو, اللہ کی طرف سے اجازت ہے. اچھا, اگر انسان اس طریقے سے کر سکتا ہے جس طریقے سے آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا عدل کرنا ضروری ہے, حقوق کی ادائیگی ضروری ہے, اگر یہ وہ سب کام کر سکتا ہے, پھر بھی معاشرہ اگر رکاوٹ بنتا ہے اور اس کو معیوب سمجھتا ہے, حالانکہ اللہ کے احکامات کو وہ پورا کر رہا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق چلنے کا اس کا ارادہ بھی ہے, وہ کر بھی سکتا ہے, پھر بھی معاشرہ اس کو معیوب سمجھ رہا ہے, تو یہ کیسا ہے؟ دیکھیں, معاشرہ کسی چیز کو معیوب سمجھ رہا ہے, اس کی پہلے علت ڈھونڈی جاتی, کیوں سمجھ رہا ہے. صحیح, ضروری نہیں ہوتا کہ معاشرہ کسی چیز کو معیوب سمجھ رہا ہے تو وہ دین کے خلاف جا کر ہی معیوب سمجھ رہا ہے, یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. دیکھیں, ہمارے یہاں عمومی صورتحال دیکھی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں ہر وہ شخص جس نے ایک سے زیادہ شادیاں اگر کی ہیں, تو عام طور پہ جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو عدل تو دور کی بات ہو جاتی ہے, وہ گھر خرابی ہوتا ہے, لڑائی جھگڑوں کا ماحول زیادہ ہو جاتا ہے, اس سے لڑائی ہو رہی ہے, اس سے لڑائی ہو رہی ہے, بچے خراب, ان کی زندگیاں خراب, یہ چیز عموماً دیکھنے میں آتی ہے. چونکہ ہم جذبات میں آ کر تو فیصلہ کر لیا, بھائی نکاح بھی کر لیا, لیکن پھر اس کو کس طریقے سے رکھنا ہے کہ فتنہ نہ ہو, فساد نہ ہو, لڑائی نہ ہو, جھگڑے نہ ہو, اس پر جب قابو آپ نہیں پا سک رہے ہوتے تو انجام برا نظر آتا ہے. تو جو معاشرے کی ایک طبیعت بن جاتی ہے نا کہ اس چیز کو وہ پسند نہیں کر رہے ہوتے, تو اس کے پیچھے وجوہات بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ ہے, اس کو غور کرنا چاہیے ہمیں بھی. اگر تو بھئی ایسا ہے, ایسا معاشرہ ہے جہاں پر کسی بھی شخص کو آپ نے دیکھا کہ اگر اس نے دوسرے نکاح پر اقدام کیا ہے, وہ بالکل ٹھیک طریقے سے گھر کو رکھ بھی پایا ہے, اس کے حقوق بھی ادا, بچوں کی تربیت پہ بھی کوئی فرق نہیں آیا, فتنہ پیدا نہیں ہوا, فساد پیدا نہیں ہوا, ٹھیک ہے, امسکوہن بمعروف اور فارقوہن بمعروف کے اعلیٰ درجے کے اوپر اس نے عمل کر کے دکھایا, تو اس کی مثالیں بنتی چلی جاتی نا. لوگ کہتے ہیں دیکھو یار ماشاءاللہ کتنا بہترین رہ رہے ہیں, دوسرا بھی کتنا بہترین رہ رہے ہیں, تو معاشرے کی ذہنیت ویسی بن جاتی. ہمارے یہاں یار دیکھو اس نے بھی تو کی تھی نا, ستیہ ناس ہو گیا, اس نے بھی تو کی تھی نا, بچوں کی دیکھو زندگی خراب ہو گئی. تو اس وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ معیوب سمجھ رہا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف جا کے اس کو معیوب سمجھ رہا ہوتا ہے. اگر کوئی سمجھ رہا ہے قابل گرفت ہوگا, لیکن عمومی طور کے اوپر یہ وجوہات کچھ اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر, اب سے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اب اس پر ایک سوال ہوتا ہے, تھوڑا سا اس سوال کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں. جس طریقے سے آج کل عورت کی آواز عورت ہے, چھپانے کی چیز ہے, پردے والی چیز ہے, لہذا اس کی ہر بات, کوئی بھی بات مرد کے سامنے نہیں جانی چاہیے, مرد اس کی آواز سنے ہی نہیں بالکل. تو یہ جو لفظ ہے کہ عورت کی آواز عورت ہے, پردے والی چیز ہے, چھپا کر رکھنی چاہیے, مرد نہ سنے, یہ کہاں تک حقیقت رکھتا ہے؟ دیکھیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہہ دی جاتی ہیں, مشہور ہو جاتی ہیں, اور شاید کہنے والے کی نیت یا مقصد کچھ اور ہو, لیکن وہ اس طریقے سے پھیلنے لگتی ہیں کہ لوگ پھر وہ قرآن کے خلاف ہو جاتی ہے. بات کو سمجھنا چاہیے. ہمارے یہاں اگر مطلقاً کہہ دیا جائے کہ عورت کی آواز عورت ہے, مطلب عورت کی آواز مرد سن ہی نہیں سکتا, اور وہ کوئی ضروری بات کر رہی ہو, کوئی کام کی بات کر رہے ہو, یا آپ کسی کو پڑھا رہے ہو اور اس کا سوال سن رہے ہو, نہیں بھائی عورت کی آواز بالکل عورت ہے, بالکل قرآن کے خلاف ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی پابندیاں ذکر نہیں کی ہیں. ہاں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی اس کے دلائل دیے ہیں. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اگر پڑھیں کہ جس وقت ہم مدین تشریف لے گئے تھے اور وہاں پر پانی کی لائن بنی ہوئی ہے مردوں کی, 2 خواتین الگ کھڑی ہیں, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود تشریف لے گئے ان خواتین کے پاس اور جا کر ان سے پوچھا ما خطبکما, کہ آپ لوگ کیوں یہاں, آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے ذکر کیا کہ ایسا ہے کہ ہمیں پانی کی حاجت ہے, یہ سب فارغ ہوں گے تو ہمارا. تو پھر انہی میں سے آپ کی ایک شادی بعد میں ہوئی تھی. تو اس کا مطلب ہے جس وقت یہ کلام چل رہا ہے, بات چل رہی ہے, اس وقت شادی نہیں ہوئی ہوئی. تو قرآن پاک کے دلائل سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عورت کی آواز عورت ہے, ایسا ہمارے دین نے کوئی بات نہیں کی. اچھا, اسی طریقے سے آپ دیکھیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا, ایک خاتون ہے, ایک عورت ہے جو اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کے مبارک بارگاہ میں حاضر ہو کر کے مجادلہ کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. تو مطلقاً عورت کی آواز عورت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ سورہ یوسف اگر آپ پڑھیں, حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لاتے ہیں کہ جس وقت اس نے امراۃ العزیز نے محفل سجائی, دیگر اپنی خواتین کو بھی بلایا, حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا. اب
وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا وہاں پر آنا، ان سے بات چیت ہونا، یہ سب چیزوں کو قرآن ذکر کر رہا ہے. تو مطلقاً عورت کی آواز عورت ہے، بالکل قرآن پاک کے خلاف بات چلی جاتی ہے. ہاں فتنے میں کوئی پڑے گا وہ چیز بالکل آپ کو ہم بولیں گے کہ آپ اب اس دائرہ جواز سے باہر چلے گئے. اگر آپ اس انداز کی باتیں کر رہے ہیں جس باتوں سے فتنہ پیدا ہو رہا ہے، یا آپ لوگ لمٹ کراس کر رہے ہیں، وہ چیزیں ہیں. ورنہ آپ کوئی ضرورت کی بات کریں کسی بھی طرح کی، یا حاجت ہے یا کاروبار کے لیے ہے، خواتین بھی جاتی ہیں باہر جاتی ہیں سودا لینے، سامان خریدنے کے لیے، یہ جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں اس کو عورت کی آواز عورت کہہ کے منع کر دینا یہ ظلم ہے. اچھا سر، یہ جب باتیں ہوتی ہیں پردے کے حوالے سے تو بھی موضوع ایسا چھڑ گیا ہے، جیسے عمرے پر خواتین جاتی ہیں تو شریعت نے کہا بھئی آپ اپنا نقاب ہٹا دیجئے، چہرہ کھلا رکھیے. تو نارملی آپ بندہ سننے والا وہ یہ سمجھتا ہے یار شریعت یہ کیا کہہ رہی ہے، حالانکہ ہجوم تو وہاں پر زیادہ ہے. یہاں پر ہجوم کم تھا تو کہا پردہ کرو، وہاں پر ہجوم زیادہ ہے، زیادہ بدنگاہی کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو کہا کہ جناب چہرہ کھول دو، نقاب بالکل ہٹا دو. تو یہ معاملے میں کیوں اختلاف اس طریقے سے آ رہا ہے؟ سر مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین سے یہ فرمایا ہو آپ چہرہ کھول دیں، اوپن کر دیں؟ یہ کہاں فرمایا ہے؟ ایسا تو نہیں فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. جس چیز کی ممانت ہے وہ یہ ہے کہ نقاب نہ لگایا جائے. نقاب کہتے ہیں وہ جو چہرے کے ساتھ لگ کر کے انسان جس کو چہرہ چھپا لیتا ہے، یہ چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمائی تھی احرام کی حالت میں. اس کی وجہ یہ ہے حج وغیرہ میں جانا، عمرہ میں جانا، وہاں رش کا سما بہت ہوتا ہے اور کئی دفعہ انسان اس ازدحام میں پھنس بھی جاتا ہے. ایسی صورت کے اندر آپ کے چہرے پر نقاب، ویسے سانس نہیں لیا جا رہا ہوتا اور ایسی حالت کے اندر انا للہ ہی ہو جائے انسان کی. تو نقاب سے ممانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. یہ حکم نہیں تھا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ آپ بالکل چہرہ اوپن کر لیں، یہ حکم نہیں. لہٰذا آپ ازواج مطہرات کو اگر دیکھیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے بھی یہ ذکر ہوتا ہے کہ جب وہ حج پہ یا عمرہ وغیرہ پر ہوتی تو نقاب نہیں لگایا ہوتا تھا. لیکن اگر کسی بھی شخص کا دخول ہوتا تو وہ جسے کہتے ہیں نا پلو آگے کر دینا، وہ پلو آگے کر دیا کرتی. تو آسان الفاظ میں نقاب لگانے کی ممانت کی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے. وہ ایک الگ ممانت ہے. ایسا نہیں تھا کہ حرام قرار دے دیا ہے کہ آپ اپنے چہرے کو چھپا ہی نہیں سکتے، ایسا کوئی حکم نہیں ہے. آپ پڑھ لیں دیگر فقہاء کرام کو، سب ذکر کرتے ہیں کہ اگر چہرے کے ساتھ چپکا ہوا نقاب نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی اپنے اگر چھپاتی ہے چہرے کو، چھپا سکتی ہے احرام کے اندر. بہترین ہو گیا، یہ بڑی آپ نے قیمتی بات سمجھائی ہے جو سمجھ میں بھی آتی ہے اور اسی میں فائدہ بھی نظر آتا ہے خواتین کا. لیکن عموماً جو ہے نا وہ اسی طریقے سے بیان کیا جاتا تھا. آپ نے جس طریقے سے سمجھایا وہ بات زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے. اور وہاں پر بھی کئی لوگ جو ہے نا وہ ٹوکتے ہوئے نظر آتے ہیں، جناب چہرہ کھلا رکھنا ہے، چہرہ کھلا رکھنا ہے، چہرہ کھلا رکھنا ہے. لیکن آپ نے کہا چہرہ کھلا نہیں رکھنا، وہ بند نقاب نہیں کرنا ہے، اس کی ممانعت ہے. تو وہاں پر یہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں، یا بعض پڑھے لکھے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب چہرہ بالکل کھول دو، براہ نہ کر دو چہرے کو. یہ جو اتنے سختی والے الفاظ ہیں وہاں کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے. آپ حرم کے علماء کرام کو بھی اسٹڈی کریں گے تو ان کا بھی بالکل موقف واضح ہے کہ عورت کی ثواب دید ہے، وہ بالکل اگر اپنا گھونگھٹ نکال سکتی ہے، بھائی اس کی مرضی ہے. صحیح، آپ کیسے منع کر سکتے ہیں؟ بلکہ وہ تو بہت سخت ہے اس معاملے کے اندر. باقی کہ نقاب کی ممانعت ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں یہ زیادہ چلتا ہے کہ چہرہ اوپن رکھنا عورت کو واجب، بالکل یہی الفاظ بلکہ واجب کہا جاتا ہے. تو یہ غالباً ہو سکتا ہے کہ فقہاء حناف کا استدلال ہو، واللہ تعالیٰ عالم. لیکن اب دیگر علماء کو آپ پڑھیں گے وہ بالکل واضح فرماتے ہیں. جس طریقے سے آپ نے وضاحت کی ہے شروع سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اس طرح مسائل سارے حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نارملی ہمارے یہاں رجحان اس طریقے سے ہے کہ جناب خواتین کی کلاسز الگ ہوں گی، خاتون ہی پڑھائیں گی. مردوں کی کلاس الگ ہوگی، مرد پڑھائے گا. مرد خاتون کو نہیں پڑھا سکتا. کئی دارالفتہ ایسے ہیں کہ جناب وہاں پر مفتی صاحب منع کر دیتے ہیں بھئی ہم خواتین سے نہیں ملتے، خواتین کو دور رکھو، بس مرد آ جائے ہمارے سامنے ہم مسئلہ ذکر کر دیں گے. اب طلاق کے مسائل ہیں، عورت کا قول کچھ اور ہے، مرد کا کچھ قول اور ہے، لیکن وہ عورت سے ملاقات نہیں کرتے. تو یہ مزاج کیسا رہتا ہے اسلام میں؟ ان کی ثواب دید ہے اگر وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے. اچھا، آپ کون ہوتے سختی کرنے والے، یا میں کون ہوتا ہوں؟ بھائی ہر انسان کا اختیار ہے، اس کا نہیں دل کرتا کسی خاتون سے ملنے کے لیے نہ ملے. ہاں اعتراض کی بات تو یہ ہوگی کہ اگر کوئی بھی عالم دین یا مفتی صاحب یہ فرما رہے ہوں کہ کوئی عورت مسئلہ پوچھنے آتی ہے تو مسئلہ پوچھنا حرام ہے، یا میرا مسئلہ عورت سے سننا بھی اب مسئلہ ہے کہ وہ دین کی طرف نسبت ہے. ذاتی حیثیت میں انسان کو اختیار ہے بھائی، وہ کسی سے ملاقات کرے کسی سے ملاقات نہیں کرے، اور اس کی ثواب دید ہے. باقی ایسی کوئی سختی نہیں ہے، آپ پڑھا بھی سکتے ہیں. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام درس دیا کرتے تھے. بڑی مشہور روایت ہے بخاری کی بھی. عید کی نماز ہوئی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، خواتین تھیں، ان میں خطبہ دیا. اور صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے بھی نہیں تھے، ساتھ حضرت بلال بھی تھے. اس کے بعد صدقات کو اکٹھا کیا گیا. جہاں فتنے کا عنصر نہیں ہو تو اس میں کوئی وہاں فتنے کا عنصر ہوگا، آپ نے پھر اس کی رکاوٹ ضرور کرنی ہے. اور ظاہر ہے ایسے معاملات میں فتنے ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، تو اس میں احتیاط بھی بہت چاہیے ہوتی ہے. لیکن جس چیز کی ممانت ہمارے دین نے نہیں کی، اگر ہم بول دیں گے تو اللہ کی نسبت سے جھوٹ بولیں گے. میں بولوں عورت ہے مطلقاً اس کی آواز عورت ہے، اللہ نے ایسی بات نہیں کی. بلکہ میں نے ابھی چند مثالیں آپ کو پیچھے دی، تو میں تو افتراء کر رہا ہوں اللہ رب العزت کی ذات پر. تو مجھے بڑی احتیاط کرنی چاہیے. جہاں تک اجازت ہے وہ اجازت ہے، جہاں ممانت ہے اس چیز کی ممانت ہے. اچھا سر، ایک بہن کا ایک قیمتی سوال ہمارے سامنے آیا ہے اور وہ یہ پوچھ رہی ہے کہ
پاکستان میں بھویں بنوانے کے حوالے سے بہت زیادہ پرابلمز سامنے آتی ہیں، نہیں بنوانے دیا جاتا ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اس پر آپ کا ایک کلپ بھی سنا تھا جس میں آپ نے اجازت دی تھی۔ تو اب ہم شش و پنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بنوائیں کہیں حرام میں نہ مبتلا ہو جائیں، آپ کے قول پر عمل کریں تو مسئلہ نہ خراب ہو جائے۔ تو اب یہ بتائیے کہ اس میں قول فیصل کیا ہے، بنوا سکتے ہیں یا نہیں بنوا سکتے، کیا شرائط ہے بنوانے کی؟ دیکھیں، کسی کے قول پر عمل نہ کریں، نہ میرے نہ کسی اور کے، دلیل دیکھا کریں۔ کوئی بھی بندہ کس قول کو کس وجہ سے کیا سمجھا رہا ہے، کہ اس کا استدلال کیا کر رہا ہے، پھر جہاں آپ کو وزن لگے، قوت لگے، اس پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی گرفت والا معاملہ نہیں ہوگا۔ بمیں بنوانے والا جہاں تک تعلق ہے، اس کے اندر کوئی انفراد تھوڑی ہے کسی کا آج کے دور میں۔ فقہ حناف کا بھی یہی موقف رہا ہے، علامہ شامی کو بھی پڑھ لیجئے، دیگر علماء کو پڑھ لیجئے، امام ابن الحمام صاحب کو پڑھ لیجئے۔ مسئلہ صرف یہ ہوا کہ ایک روایت ضرور آئی ہے، لیکن کسی بھی روایت کو حل کرنے کے لیے قرآن کی ایک اصل دیکھی جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں واضح فرماتے ہیں، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، تو جو بھی معاملہ زینت کا ہوتا ہے اللہ نے قرآن میں نص کی ہے، کون ہے اس کو حرام کرے؟ تو زینت کو حرام کرنے کے لیے پھر آپ کے پاس مضبوط دلیل ہونی چاہیے، بھائی زینت کی یہ ایک جزئی حرام ہے، اس پر نہ، کیونکہ قرآن پاک ایبسولوٹ اجازت دے کے گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء احناف کو اگر آپ دیکھیں تو ان کا واضح اصول ہے کہ کوئی بھی روایت خبر واحد آئے گی تو ہم اس قرآن پاک کی اصل کے مقابلے میں اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایبسولوٹ ممانت روایت میں آ رہی ہے تو اس کی وہ کوئی توجیہ کرتے ہیں تاکہ قرآن کی اصل برقرار ہے۔ تو علماء احناف میں سے بھی کئی علماء کا موقف یہی ہے، میں نے ذکر کیا، جیسے علامہ شامی کو بھی آپ دیکھ لیں، وہ ذکر ہی کرتے ہیں کہ بری نیت ہے، تشبہ ہے، مصلح ہے، جن چیز کی ممانت قرآن کر چکا ہے، اب تو آپ ممانت میں جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نہ تشبہ میں ملوث ہو رہی ہیں، نہ مصلح ہو رہا ہے، نہ بری نیت ہے، محل کے اندر زینت کا آپ کا اگر ایک عمل ہے تو بالکل ہی آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر آپ دلیل دیکھیں اور استدلال دیکھیں، پھر جہاں دل جمتا ہے اس کو عمل کریں آپ۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیے ہیں تشبہ اور مصلح، یہ دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے، تو عام ناظرین کے لیے سمجھائیے کہ یہ دو شرطیں کیا ہیں، تشبہ اور مصلح؟ بری نیت، تشبہ اور مصلح۔ بری نیت تو ظاہر ہے کہ اگر ہم نماز بھی بری نیت سے پڑھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں نص کرتے ہیں، یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نیت اللہ نہیں ہوتی، یراؤن الناس، ان کی ریاکاری کی نیت ہوتی ہے، تو بری نیت سے تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو بری نیت ہوگی، اوبیسلی انسان اس بری نیت کی وجہ سے قابل گرفت ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز تشبہ کہتے ہیں، تشبہ یا مصلح دیکھنے میں ایک ہی ہے، تھوڑے سے اطلاقات میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے کہ آپ ایک چیز کو زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں لیکن الٹا کام بدصورتی والا ہو گیا، بگاڑ لیا آپ نے، اسے مصلح کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس کی مثال آپ کو دوں، جیسے کسی کی بویں ہیں بہت گھنی ہیں اور اس نے تھوڑی سی سیٹ کروا لی، بڑے بال آ رہے ہیں، اس نے اوکے کر لیے، اب اچھا لگے گا، ایسے ہی ہے۔ لیکن ایک شخص پوری بویں منڈوا لے، اب اس کا چہرہ بگڑ جائے گا، وہ کہیں پر بھی جائے گا، ہر بندہ دیکھ کے بولے گا کیا شکل کا ستیہ ناش کر رہی ہے۔ تو اسے کہتے ہیں چہرہ الٹا بگاڑ لینا، خوبصورتی کی طرف نہیں جانا، الٹا بگاڑ لینا۔ تو اللہ نے زینت کو حلال رکھا ہے، خوبصورتی کو سر اللہ تعالیٰ نے بگاڑنے کی اجازت نہیں دی۔ تو آپ خوبصورتی کے نام پہ بگاڑ لیں گے تو اللہ کے حکم میں داخل نہیں ہو رہے، اسی کو مصلح کہا جاتا ہے عام طور پر۔ مصلح نہیں ہونا چاہیے، اس میں بہت احتیاط چاہیے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں ہمارے خواتین ہیں یا مرد حضرات بھی ہیں، وہ کہیں جائیں گے کوئی کام کرنے کے لیے، وہ خوبصورتی کے نام پہ پورا ستیہ ناش کر کے چہرے کا بھی آ جاتے ہیں، اس میں احتیاط کیوں۔ تشبہ کہتے ہیں تخنص پن کو، یعنی انسان کوئی بھی ایسا عمل کرے، مرد کوئی ایسا عمل کرے، عورت کوئی ایسا عمل کرے کہ ہر بندہ آ کے دیکھنے والا اس کو تانے دینے لگ جائے، ہجڑے پن کے تانے دینے لگ جائے، ایسی حیت بنانا، وہ بھی آپ کو زینت کے لفظ سے نکال دیتا ہے۔ اللہ نے زینت کی اجازت دی ہے، تخنص پن کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس کی مثال بڑا آسانی سے آپ سمجھ لیں کہ میں آپ کو درس دے رہا ہوں، ہم اگلا ایک پروگرام اگر کریں تو آپ لپسٹک لگا کے آ جائیے گا، اچھی صحیح پنک کلر کی لگا کے آ جائیے گا، پرپل ہو جائے یا اور اسی طرح میک اپ بھی بالکل ایسا کیجیے گا، بہترین والا لباس بھی خواتین والا پہنیے گا، تو آپ دیکھیے گا کامنٹس کے اندر آپ مکمل دیکھیے گا لوگ کس انداز کے اندر آپ کو خطاب دیں گے، نوازیں گے۔ تو اسے کہتے ہیں تشبہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان ایسی حیت کے اندر آ جائے کہ ہر بندہ آپ پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دے، آپ کو مذاق بنانا شروع کر دے، تخنص پن کے تانے دینے لگ جائے، اسے تشبہ کہتے ہیں۔ مصلح کہتے ہیں الٹا بگاڑ لینا، تو نہ الٹا بگڑے، نہ تخنص پن آپ کے اندر آئے، نہ بری نیت ہو، تین چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ ہر طرح کی زینت کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت اچھے جوابات آپ نے دیے، اور بھی کچھ سوالات ہیں جو آپ کی ٹیم نے جمع کر کے دیے ہیں، لیکن اس کو پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کر لیں گے۔ اور میں چاہ رہا ہوں کہ آج کل جو سوشل میڈیا کی بہت اہم ضرورت ہے، ایک موضوع، مطلب ایک پوسٹ بنا کے چلا دی جاتی ہے، جناب کیا خدا دوسرا خدا بنا سکتا ہے، یا خدا کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے، یا کیا خدا اس کائنات کو سوئی کے دانے میں سے گزار سکتا ہے، اس طریقے کے سوالات ہوتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگلا پروگرام پھر ہم یہ والا ریکارڈ کر لیں گے، بہت زیادہ اس کی فرمائش کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔